یہ سمندر کٹھا جھیل کے بالکل پاس کا ایریا ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اسکول کے بہت زیادہ بچے یہاں سے اس ایریا کو کراس کر کے وہاں سے وہ والا سامنے والا راستہ استعمال کرتے ہیں۔ بارشوں کے موسم میں جب پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ننھے منھے معصوم ہیں ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ بہت سارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں سے اس ایریا کو کراس کر کے وہاں پہ پار جانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں کے مکینوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک پل بنانے جا رہے ہیں جو یہاں سے لے کر اس پار والے ایریا کو دونوں جگہوں کو ملائے گا۔ اس سے دونوں اطراف کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس طرف والے لوگ اس طرف جا سکیں گے اور ادھر سے یہاں پہ آ سکیں گے۔ یہ جو اسکول کے بچے آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ گرلز اسکول ہے یہاں پہ، پرائمری اسکول ہے، بوائز کا ہائی اسکول ہے یہاں پہ، تو یہ تقریباً 250 سے 300 400 کے قریب روزانہ بچوں سمیت یہاں سے آدمی یہاں اس جگہ سے اس طرف جاتے ہیں۔ تو بارشوں کے موسم میں پانی ایک سیلابی ریلے کی شکل کے اندر ہوتا ہے، تو بڑے آدمی کا وہاں سے گزرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچے صبح اسکول کے اندر آتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے اور واپسی پہ ان کا یہاں سے اپنے گھروں کی طرف جانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پھر یہاں پہ آ کر ان کو ریسکیو کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ اپنے گھروں کے اندر لے جانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے اور بڑے دور دور تک جا کر راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے تمام تر جو بھی مخیر حضرات ہیں ان سے اپیل ہے کہ آپ اس کار خیر کے اندر حصہ ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک آدمی نے راستے سے صرف تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو جنت عطا کر دی تھی۔ تو آپ اگر پورے کا پورا راستہ ان لوگوں کو بنا کر دیں گے تو یہ کتنے اجر کا باعث بنے گا، روزانہ یہاں سے لوگ گزریں گے تو یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک جاری ثواب لکھا جائے گا۔ یہ جو گڑھکائی ہے، درپیڑ ہے، پھول کھیتر ہے، یہ سارے ایریا کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا انشاءاللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو مخیر حضرات سارے مل کر اس کار خیر کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈالیں۔ ہمارے جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں، نگری والا کے لوگ، ان سے ہم خاص طور پر یہ اپیل کریں گے کہ آپ اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مساجد کے اندر جو علماء کرام ہیں وہ بھی اپیل کر کے اس کار خیر کے اندر جو ہے حصہ ڈالیں تاکہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ تو ہمارے پاس یہ اسکول کے چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے ہیں، ان سے بھی سوال کر لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بارش کے موسم کے اندر جو ہے ان کے ساتھ کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو بیٹا آپ جب بارش ہوتی ہے، بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، تو آپ کو ڈر لگتا ہے راستہ پار کرتے ہوئے؟ لگتا ہے۔ کہ کون آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے پھر؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی اٹھا کے لے جاتا؟ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سے بچے، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بالکل معصوم سے ہیں، یہ تو بڑا آدمی یہاں سے پانی کے اندر جو ہے وہ بہنے کا اس کا خدشہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم وہ کیسے روڈ کراس کر سکیں گے؟ آپ کو ہم آگے جو ایریا وہ دکھاتے ہیں جہاں سے پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے ان لوگوں کے لیے وہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ کیمرہ مین دکھائیں گے جگہ جہاں سے انہوں نے پار ہو کر جانا ہے، یہاں سے پل اس طرف جا کے بنے گا، اور یہ درمیان کے اندر بہت زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے جب پانی ہوتا ہے تو سارے کا سارا راستہ خراب ہو جاتا ہے، چلنے کا راستہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جگہ، حالانکہ اس کے ساتھ سارا جو دیوار بنی ہے اس کے ساتھ تار کے ساتھ یہ ایک بہت مضبوط دیوار تھی، لیکن پھر بھی پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنی مضبوط دیوار جو ہے وہ پانی بہا کر اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ تو یہاں سے پل ہوگا تو ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی سہولت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر کے اندر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے ہاں جو اللہ کو محبوب ترین لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہوتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر آگے 3 تشریحات کے طور پہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے نفع دے سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس کا لفظ یہ ہے یطرد عنہ جوعا یکشف عنہ قربۃ، کہ وہ لوگوں سے ہمیشہ تنگی کو، تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہ سمندر کٹھا کا ایک تاریخی مقام ہے، یہ گراؤنڈ بھی ہے، رکڑ گراؤنڈ جس کو آپ سب جانتے ہیں۔ یہ نیچے سمندر کٹھا جھیل ہے،
ادھر مسجد بھی ہے، ادھر پرائیویٹ اسکول بھی ہے، اوپر گورنمنٹ ہائی اسکول بھی ہے بچیوں کا اور بچوں کا. تو یہ مقام، اس مقام کے اوپر یہ دو ویسیز کو ملانے والا یہ جگہ مقام ہے، جگہ ہے. یہاں سے یہ گڑا کائی کا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس جگہ سے یہاں پر پل کی اشد ضرورت ہے، چونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ روڈ کراس کرتے ہیں. ابھی یہ بارشوں کا جب موسم ہوتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ بہاؤ ہوتا ہے پانی کا. ابھی بھی آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا ہے، یہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. یہ بڑا ایک تکلیف دہ کام ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگوں کا گزرنا، بچوں کا گزرنا، عورتوں کا، خواتین کا. یہاں ماتم ہوتے ہیں، یہاں سے لوگ گزر کے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا یعنی ہر وقت کا یہاں سے آمد و رفت جاری و ساری ہے. تو اس جگہ پہ پل کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو یہ ماشاءاللہ نوجوان ساتھیوں نے، بھائیوں نے یہاں پہ سٹیپ لیا ہے. یہ عبداللہ بھائی ہیں، مولانا ظہیر صاحب ہیں، اس کے علاوہ دیگر ساتھی اور بھی ہیں. تو یہ تقریباً 10-12 بندوں کی ٹیم ہے. یہ بالکل مخلص ساتھی ہیں. انشاءاللہ پوری امانت کے ساتھ یہ آپ کا فنڈ، آپ کا پیسہ اس جگہ پہ لگائیں گے، اس کار خیر پہ لگائیں گے. تو میں مخیر حضرات سے بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے صدقہ سے، اپنی زکوٰۃ سے آپ اس کار خیر کے اندر وہ حصہ ڈالیں. جتنا ہو سکے نوجوان آپ اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ کام پایا تکمیل کو پہنچے اور یہ بچوں کی، یہ اسکول والے بچوں کی، عورتوں کی، یہاں پہ دیگر لوگوں کی جو تکلیف ہے یہ دور ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کار خیر مکمل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.